ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ محترم حاضرین، پردہ نشین ماؤں بہنوں، تمام تعریفیں اکیلے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم تمام کو پیدا کیا محض اپنی عبادت کے لیے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان یقیناً بلا شبہ بغیر کسی شک کے تمہارا دشمن ہے، تمہارا بڑا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم اس کو اپنا دشمن بنائے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں۔ حاضرین گرامی، آج کا درس ہمارے قریبی یا ہم میں سے ہر ایک کے قریبی جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے یا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والے، میری مراد شیطان کے متعلق ہے۔ شیطان ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، ہوتا ہے، اور اس وقت تک ہوتا ہے جب ہماری سانس ہوتی ہے۔ جب سانس شروع ہوتی ہے تب سے شیطان ہوتا ہے، اور جب سانس رکنے والی ہوتی ہے تب تک شیطان ہوتا ہے، اور اتنا محنتی ہوتا ہے، اتنی جو ہے تگودو ہوتی ہے اس کی، اتنا جو ہے اپنی ڈیوٹی انجام دیتا رہتا ہے کہ اپنی مکمل ایک انسان کے پیچھے جس کے لگتا ہے ایک سیکنڈ بھی جو ہے اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا کہ کسی طریقے سے وہ کامیاب ہو جائے اور انسان کو جہنم میں پہنچا دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں کے ساتھ کیا کیا کیا، یا وہ کیا کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ اور ہم کو کبھی معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ ہم سے کھیل کر آگے نکل جاتا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن کیوں ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن کیوں ہے؟ آپ دیکھیں، اچھے بھلے سے میرے اور آپ کے والد والدہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت میں تھے، نعمتوں میں تھے،
آرام کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی عبادتوں میں تھے۔ جنت نعمتوں کی انتہا ہے، وہیں نعمتیں شروع ہوتی ہیں، وہیں نعمتیں ختم بھی ہوتی ہیں۔ ویسی نعمتیں سبحان اللہ ہمارے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اس انتہا کو پہنچیں کہ اللہ کے رحم و کرم سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہمارے والدین وہاں پر تھے، کس نے نکالا ان کو؟ شیطان نے نکالا، نکال کر لا کر اس دنیا میں جو ہے ہم کو کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ کی تقدیر تھی جو لکھی گئی تھی، غالبانی تھی۔ ذریعہ کون بنا؟ شیطان بنا، اور ایسی دنیا میں لا کر چھوڑ دیا گیا کہ جہاں ہم کمانا، کھانا، پہننا، اوڑھنا، جاگنا، سونا، کسی چیز کے بارے میں ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں آئے تو کماؤ، کھاؤ، پہنو، اوڑھو، گھر بناؤ، رشتے بناؤ، ناطے بناؤ، ہر مسئلے میں ہم کو جو ہے الجھا کر رکھ دیا۔ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ سابقہ قومیں آپ غور کریں، بڑے بڑی قومیں گزری، بڑے بڑے عذابات ان پر آ گئے۔ پہلے وہ بھی اللہ کے ماننے والے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ایسے کفر کی طرف لے کر آ گیا کہ بعد میں ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ حقیقی دین تو یہی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں ابھی آپ آئے نہیں تھے، شیطان نے آ کر لوگوں سے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے بڑے نیک لوگ تھے، تم ان کو کیسے یاد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ایسی تو کوئی خاص چیز ہے نہیں یاد کرنے کی۔ اس نے کہا ان کو اپنے دلوں میں یاد رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک تصویر بنا دو کہ وہ تم کو ذہن میں رہیں گے کہ دیکھو بھائی ایسے تھے۔ اب جب تم تصویر بناؤ گے، اپنی دکان میں لگاؤ گے، اپنی مکان میں لگاؤ گے، ہر دن دیکھو گے تو وہ یاد آتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ تم اپنے بزرگوں کو کیسے یاد رکھتے ہو؟ وہ تو تصویر بنا رہے ہیں، تم ان سے اچھا یاد رکھو۔ تم کیا کرو؟ مجسمہ بنا دو، اسٹیچو بنا دو۔ اسٹیچو کو دیکھو، اس میں تصویر میں سب نظر نہیں آتا، اس میں سب نظر آئے گا، پورا جسم نظر آئے گا، ہر چیز نظر آئے، تم وہ بنا دو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا اور لوگوں سے کہا دیکھو ان کے پاس تو مجسمہ ہے، تم مجسمے کو سنوارو، سدھارو، سجدہ کرو، مانگو، دعائیں کرو۔ ایک انسان کو آہستہ 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 شرک کی طرف لے کر آ گیا۔ کون؟ یہی شیطان۔ آپ دیکھو تاریخ میں جتنے انبیاء آئے سب کا دشمن یہ شیطان رہا، جتنے نیک لوگ آئے، متقی لوگ آئے، سب کا دشمن یہ شیطان رہا۔ تمام انبیاء آئے سے لڑتے رہے، جتنا ان کا وقت اللہ نے دیا سب لوگوں نے اس سے لڑا، پھر متقیوں نے لڑا، ہر کوئی ان سے لڑتے رہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بالکل کھل کر سامنے نہیں آتا، اس کے کئی ہتھیار ہوتے ہیں، کئی اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کو بہت پاورز دیے ہیں، دشمن تو ہے ہمارا، اور چونکہ ہم کو اس سے مقابلہ کرنا ہے اور اس کو ہم سب سے مقابلہ کرنا ہے، اللہ نے بھی اس کو بہت سارے پاورز دیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ہر دور اور ہر زمانے میں تمام نبیوں نے، رسولوں نے اس سے جنگ بھی کی، اور اس کے خلاف میں ہم تمام کو آگاہ بھی کیا، دیکھو یہ شیطان ہے، اسے بچنا، اس سے دور رہنا، اس کے جھانسے میں نہ آنا، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے، ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کتنی تعلیمات ہم کو دی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کی کتنی دعائیں ہم کو سکھائی ہیں۔ صبح شام کے اذکار آپ دیکھیں، یا خود نماز کے آس پاس کے اذکار آپ دیکھیں، کہیں نہ کہیں ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں ہمیں پہلی تعلیم دی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے بچو، کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اسی طرح ہم کہیں بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اس طرح سے بارہا گاہے بگاہے ہم کو بچنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جہاں پر ہم تھوڑا سا سستی لیتے ہیں یہ شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان کی رگوں میں جیسے خون گردش کرتا ہے نا، خون آپ کے جس حصے میں نہیں جاتا وہ حصہ رائگاں ہو جاتا ہے، یعنی جسم کے ہر حصے میں اپنی اپنی لمٹ کے حساب سے، کانوں میں اپنی خون آتا ہے، بالوں تک بھی خون آتا ہے، پیروں تک بھی خون آتا ہے، جہاں جہاں خون جاتا ہے
شیطان وہاں تک دوڑ لگاتا رہتا ہے، تیزی کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے. کیسے؟ دل میں رہتا ہے شیطان، وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، برائیوں کے ارادے ہوتے ہیں، نیکی سے بھگاتا ہے. کبھی اپنے ہاتھوں سے کہتا ہے کہ جاؤ بھائی چلو چوری کرو، کسی کو مارو، کسی کا مال لوٹ لو. آنکھوں کی طرف آتا ہے، کہتا ہے چلو کوئی حرام چیز دیکھو، حرام خواہشات کو جو ہے اپنی آنکھوں سے پورا کر لو. زبان کی طرف آتا ہے، زبان سے گالی گلوچ کراتا ہے، زبان سے اللہ کی نافرمانی کی باتیں نکال دیتا ہے. یا اس طرح سے آپ جسم کے پورے مکمل سراپا کا جائزہ لیں. یہ شیطان ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پورے جسم کے ساتھ کھیل لیتا ہے. اور اگر ہم اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں، اب اپنے ڈیلی شیڈیول کے حساب سے آپ دیکھیں شیطان کتنا ایکٹیو ہوتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے فجر میں ابھی اٹھتا نہیں ہے، انسان کا بھی شیڈیول نہیں بنتا ہے، شیطان پہلے سے حاضر رہتا ہے وہاں پر. بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے سر پر شیطان جب تم سو جاتے ہو 3 گرہیں لگاتا ہے، گھیٹیاں. کب؟ جب ہمیں اٹھے نہیں ہیں ابھی. شیطان دیکھو کتنا محنت کرتا ہے، کتنا جو ہے انسان کو ناکام بنانے میں، جہنمی بنانے میں وہ کتنی کوششیں کرتا رہتا ہے کہ انسان جب سوتا رہتا ہے اسی وقت گرہیں لگا دیتا ہے. 3 گرہیں. بندہ اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرتا ہے، تھوڑی بہت نیند سے بیدار ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے نم علیک لیل طویل، ابھی کیا، ابھی تو 4 بج رہے ہیں، ابھی سو جاؤ، ابھی بہت وقت ہے فجر کی نماز کے لیے. فجر کی نماز 5:15 کو ہے بھائی، 5:30 کو ہے، ابھی کیا کرو گے؟ پھر اچانک مومن بندہ ہے، کوشش ہوتی رہتی چلو بھائی اٹھنا ہے نماز کے لیے، 4 بج رہے ہیں، تھوڑا سو جائیں گے، پھر دن میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، چلو تھوڑا سو جاؤ. اٹھا، ابھی 4:15 ہی ہو رہے ہیں، ارے بھائی اتنی چھوٹی سی دیر نہیں، بہت دیر کے بعد اٹھیں گے. پھر اٹھتا ہے تو معلومات 7 بج گئے، کم وقت 7 بج گئے، اب کیا کریں، سو جاؤ. شیطان ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہاں پر. ایک مومن بندہ جب اٹھتا ہے اسے غنیمت جان لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے زندہ کیا مر جانے کے بعد میں، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. ایک گرہ کھل جاتی ہے، دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، دعا پڑھتا ہے، وضو کے بعد کی دعا، دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. وہ بہت چاق و چوبند چست تندرست بن کر صبح کرتا ہے. اللہ اس کے حق میں برکت، خیر، ہر چیز کو لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں. اس کے بالمقابل میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کوشش کرتے ہیں چلو بھائی اٹھنا ہے، بڑی تعداد تو ایسی ہوتی ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے تو نہیں اٹھتے ہیں. ارے بھائی نہیں ہو سکتا اتنی صبح کیسے اٹھیں گے ہم؟ 10 بجے اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے بھی اٹھتے ہیں. ہاں اگر اسکول جانا ہو، کہیں کمپنی وغیرہ جانا ہو، ان کا ایک الارم ہوتا ہے 8 بجے 9 بجے، وہ الگ چیز ہے. مگر یہ جو چیز ہوتی ہے کہ شیطان ہمارے اوپر کتنا پریپیئر ہوتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ جو ہے کتنے اپنے دشمن کو پہچان نہیں پاتے ہیں. صبح اس طرح سے ہماری کرا دیتا ہے، پہلی نماز وہاں چلی گئی. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں ایک انسان کھاتا ہے، پیتا ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی کو یہ تعلیم دی گئی کہ بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، بھلا دیتا ہے شیطان. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم 2-4 نوالے کھا لیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے کہ بسم اللہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، پھر ہم بسم اللہ اول و آخر یا بسم اللہ فی اول و آخر دعائیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے بھلا دیتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا سکے. ہم جتنا کھاتے ہیں وہ بھی کھاتا ہے. ہم کبھی کبھار اتنا کھا لیتے ہیں کہ عام حالات میں پیٹ بھر جانا چاہیے مگر پیٹ بھرتا نہیں. کیوں؟ ہمارے ساتھ ہمارا شریک دشمن کھاتا رہتا ہے شیطان. وہی ہم بسم اللہ کہہ کر کھائیں گے، وہ کھانا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. ہم پانی پیتے ہیں، کلچر ہے ہمارا کہ ہم لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں. شریعت نے اس سے روکا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے روکا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی لیفٹ ہینڈ سے جو ہے پانی پیتا تھا تو بڑے لوگ بھی روکتے تھے کہ نہیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے.
اب یہ ہو گیا ہے کہ بڑے لوگ بھی لیفٹ ہینڈ سے پانی پیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ جھوٹا ہے نا، سیدھا ہاتھ جھوٹا ہے، کھانے کے دانے وغیرہ لگ جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ تو کھانا ہی تو ہے، کیسے میلا ہو جائے گا؟ جب آپ پوری برتنیں دھو سکتے ہیں، بگونے دھو سکتے ہیں، تو کیا گلاس نہیں دھو سکتے؟ سبحان، یہ شیطان ہوتا ہے جو ہم کو یہ اتنی صفائی کا یہاں پر خیال بتلاتا ہے، دیگر مقامات پر وہ صفائی کا خیال نہیں بتلاتا۔ یہ چیز شیطان جو ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ ہمارے روٹین میں ایک انسان ہے، ہمیں بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے مسلمانوں کی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے صحت مند رکھا ہے، بیت الخلاء کو جاتے ہیں، استنجا نہیں کر آ جاتے ہیں، طہارت نہیں کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے بیٹوں کو دیکھا گیا ہے، باپوں کے جنازے قبرستان کو جا رہے ہیں، یہ جنازوں کے دروازوں کے کیا ہیں، قبرستانوں کے دروازوں پر ٹھہرے، کیوں؟ پاک نہیں ہیں۔ مساجد میں نماز کے لیے نہیں، کیوں؟ پاک نہیں ہے۔ وہاں پاکی کا خیال شیطان نہیں ڈالتا۔ کہاں ڈالتا ہے پاکی کا خیال؟ یہ کھانے کے دانوں کے ساتھ میں۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ شیطان کا ایک کھلواڑ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اور دیکھیں، ہم نمازوں کی پوری کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ چلو بھائی ہم نمازیں پڑھیں، مگر کیا ہوتا ہے عین نماز کے وقت میں ایسی چیزیں ہم کو یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ وہ سودا لانا ہے، وہ گاڑی کا کام ہے، وہ بینک کا کام ہے، وہ ہے، یہ تمام چیزیں، کبھی کبھار تو ایسا 2-4 دن پہلے جو چیزیں گم گئی تھی وہ بھی یاد آ جاتی ہیں نماز کے وقت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام حالات میں عام شیاطین تو ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں، مگر نماز کا وقت ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں کانٹیکٹ کا وقت ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام جہانوں کی تعریفیں تیرے لیے، تو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے، رب ہے، اور رحمان الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، یہ سب ہم کہتے جاتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان میں جو تعلق قائم ہوتا رہتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ شیطان وہاں پر بھی آتا ہے، اور ایک خصوصی شیطان ہوتا ہے، ویل ٹیلنٹڈ شیطان ہوتا ہے، اس کا نام خنزب ہے۔ حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے یقال لہ خنزب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ بس وہ آئے اور نماز میں خلل پیدا کرے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کو یاد آیا کہ بھائی میں نے سورت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، 2 رکعت ہوئے ہیں یا 3 رکعت ہوئے ہیں، یہ ہماری روٹین کی بات ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی تشہد میں تشہد پڑھ بھی لیے ہیں یا نہیں، پڑھنا باقی ہے، سجدے کتنے ہوئے ہیں، رکعتیں کتنی ہوئی ہیں، اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ کئی مقامات پر انسان بڑے تذبذب میں آ جاتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے میری نماز کے ساتھ۔ پورے خیالات آ جاتے ہیں، گھر کے خیالات آ جاتے ہیں، جھگڑے یاد آ جاتے ہیں، ترقیاں یاد آ جاتی ہے، بزنس یاد آ جاتا ہے، ہر چیز پورے سب لے کر آ جاتے ہیں، فوج در فوج لے کر آتے جاتا ہے، پیش کرتے جاتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہوئی نہیں ہوئی معلوم، بندہ ایک سلام پھیرتا ہے، دوسرے سلام کے ساتھ فوراً کاموں کی طرف بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے، پوری نماز سٹرول کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کون؟ شیطان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہمارے ایک یومیہ ہمارا شیڈیول ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ سائنس اس کے بہت ساری چیزیں بتلاتی ہیں، شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کو جو پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا ہو چکا ہے، شیطان اس کو چمٹتا ہے، کچوکا لگاتا، اس کے کچوکا لگانے سے بچے روتے ہیں، وہاں سے محنت شروع کرتا ہے۔ جب انسان اپنی آنکھیں کھولتا ہے، اس کو خود کو نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شیطان ایکٹیو ہو چکا ہے وہاں پر۔ وہاں سلسلہ شروع ہوا تو کہاں جا کر رکتا ہے معلوم؟ حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان جب مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، جان نکل رہی ہے، اس وقت آ کر کہتا ہے تم جس دین پر عمل کر رہے تھے وہ دین صحیح نہیں ہے، پھر جاؤ اس سے۔ اللہ وہ نہیں ہے جس کی تم عبادت کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، نہیں، اب بھی وقت ہے، تم پلٹ جاؤ، دیکھو یہ جنت ہے، یہ پلٹ جاؤ یہاں سے، اللہ کو چھوڑ دو، اس کی عبادت کرو، اس کا کلمہ پڑھ لو، اس کو مان لو، جنت ہے، دکھائے گا جنت۔ اس وقت تک انسان کو
شیطان اپنے بھٹکاؤں میں رکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے سورہ مریم پڑھی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ، ہینا اس وقت جب میں پیدا ہوا ہوں، وہینا اموت، اور جب میں مروں گا، یعنی جب پیدا ہوتا ہے بندہ اس وقت بھی شیطان جو ہے نا اس کو تکلیف دیتا ہے، اور وہاں سے سلسلہ شروع کرتا ہے تو مرنے تک انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہر ڈگر ہر نگر پر انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ جب تھوڑا شعور میں آتا رہتا ہے، وہ اس کے والدین کی شکل میں ہو یا اس کے رشتہ داروں کی شکل میں ہو، یہ پورے وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ اب یہ بچے کو پڑھائیں گے کیا، اس کی تعلیم کے ساتھ ہی اس کا رزق جڑا ہوا ہے۔ دیکھو وہ انجینئر ہے تو اتنے کما رہا ہے، وہ ڈاکٹر ہے تو اتنے کما رہا ہے، اور یہ مولوی ہے، یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے تو اتنا کما رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو حافظ عالم بنائیں گے پریشانی ہو جائے گی۔ کسی اور کی بات نہیں، ہم خود یہاں بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ شیطان کہتا ہے نہیں، بچوں کی روزی کا خیال کرنا ہے، لہذا ان کو کیا کرو، کانوینٹوں میں لے کر جاؤ، اسکولوں کے حوالے کرو، فلوئنسی آنی چاہیے انگلش میں، بچہ بات کرے تو بہت ایسا نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے یا انگریز ہے۔ کیوں؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا وہ، مگر آپ کو اللہ کی رزاقیت پہ سے وہ دور کر دیتا ہے، آپ کو یہ ختم کر دیتا ہے سوچ کہ اللہ رزق دینے والا ہے، آپ کو یہ سوچ لاتا ہے کہ تعلیم ہے جو رزق دیتی ہے، اللہ کسی کو رزق نہیں دیتا، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ ہر کسی کو رزق دے رہا ہے۔ یہ جو کما رہے ہیں یہ اس وقت اللہ ان کو رزق دے رہا تھا جب یہ اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے، اور اس وقت بھی اللہ ان کو رزق دے گا جب یہ بالکل بستر مرگ پر آ جائیں گے۔ کمائی کے ذریعے سے اگر تعلیم حاصل کرنی ہوتی تو جاہل حضرات تو مر جاتے ہیں، مگر آج آپ دیکھیں ایسی بھی تعداد ہے کہ کمائی کا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایک لمیٹڈ جو ہے ان کا کمائی ہو رہی ہے، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی آگے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں اللہ جس کو جتنا چاہے دیتا ہے، مگر شیطان وہاں پر آ جاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ ایک بچہ اگر حافظ عالم بن گیا پورا معاشرہ بدل جائے، اس کے اوپر پوری محنت کرو۔ وہاں پر بھی اپنے ایکسپرٹیز کو لگا دیتا ہے کہ جاؤ اس کے اوپر محنت کرو، مدرسے میں جا رہا ہے بچہ وہاں سے بھی نکالنے کی کوشش کرو، حافظ بن رہا ہے نکالو، پکڑ کر کھینچ لو اس کو کسی طرح، ورنہ یہ ایک پوری قوم کے برابر ہو جائے گا، سب کو پریشان کر دے گا، ہمارے پورے مقاصد میں پیچھے کر دے گا ہم کو۔ خصوصی طور پر شیاطین کو لگایا جاتا ہے وہاں پر۔ اسی طرح آپ دیکھیں میاں بیوی ہوتے ہیں، اچھی زندگی گزر رہی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، اچانک یہ ہوتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آج کل تو اتنا اوور ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس نوجوان طبقہ ایک دوسرے کو بالکل سمجھنا نہیں چاہتا، چھوٹے چھوٹے مسائل پر بیوی اپنے مائکے کو چلے گئی، کیا ہوا؟ نہیں، شوہر فون نہیں اٹھائے، سبحان اللہ، کوئی بڑا مسئلہ، شوہر نے بیوی کو مار دیا، کیوں؟ دستر نہیں بچھائے، سبحان اللہ۔ ان چیزوں کے بیچ میں کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی چیز کو بڑا بنا کر پیش کر دیتا ہے شیطان، دیکھو میں گھر آیا ہوں، تھکا آ رہا ہوں، اتنے سب مسائل دیکھ کر آ رہا ہوں، میں کس کے لیے کر رہا ہوں، سب ایک دستر نہیں بچھا سکتے میرے لیے، سبحان اللہ، گئے مار دیے بیوی کو، پھر فوراً بیوی کے پاس جا کر مار دیا، آتے آتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، چلی گئی اپنے ماں کے پاس۔ اور یہ جو کامیابی ہوتی ہے شیطان کی، یہ پورے دن بھر کی کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ شیطان ابلیس جو ہوتا ہے اس کا تخت پانی پر ہوتا ہے، تو وہ اپنے پورے کارندوں کو، چیلوں کو، چپاٹوں کو بلاتا ہے، ان کی جو جاب ختم ہوتی ہے، ٹائم ختم ہوتی ہے، بلاتا ہے ان کو، پوچھتا ہے کیا کیا تم نے؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، بڑے بڑے کام بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ پھر ایک آدمی کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے، آدمی نہیں شیطان کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا، میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا۔ کیا کیا؟ میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا، وہ کوئی بڑا کام میں نے نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے یہ تو سب سے بڑا کام ہے، آج کا ایوارڈ تجھ کو جاتا ہے، تو نے بہت بڑا کام کر دیا۔ کیسے؟ یہ لوگ مل کے رہیں گے تو ایک صالح معاشرہ ہوگا،
نیک معاشرہ آگے بڑھے گا. میاں بیوی رہیں گے, تربیت کریں گے, نیک اولاد بنے گی, کھائیں گے, سکون سے زندگی گزاریں گے, چھت کے نیچے عزت کے ساتھ رہیں گے. بیوی اپنے مائکے کو چلی گئی, وہاں پر جو ہے ٹینشنز پیدا کرے گی. شوہر جو ہے نا کہیں دوسری طرف نکل جائے گا, کچھ اور اس کے ساتھ جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. خاتون اکیلی رہتے, وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی. اگر اولاد نہیں ہے تو نہیں ہے, اولاد اگر نکل گئی تو آوارہ ہو جائے گی. ایک معاشرہ پورا بدل جائے گا. تو نے واقعی بڑا کام کیا ہے. تھپکیاں دی جائیں گی, اس کو اوارڈ دیا جائے گا کہ آج کا بیسٹ شیطان کون ہے, میاں بیوی میں جھگڑا لگانے والا. جھگڑتے میاں بیوی ہیں, پیچھے ہاتھ کس کا ہوتا ہے, دماغ کس کا چلتا رہتا ہے. ایسی ایسی پوائنٹس کی باتیں لا کر پیش کر دیتا ہے شیطان. بعد میں انسان کو سمجھ میں آتا ہے ایسا تو تھا ہی نہیں بھائی, اتنا سب کچھ کیوں ہو گیا. معمولی معمولی مسائل, چھوٹے چھوٹے مسائل, انہوں نے ہم سے ایسے کہہ دیا, لہذا اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, خلاص رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو حربے ہوتے ہیں شیطانوں کے ہماری زندگیوں میں, ہمارے معاشرے میں, ہم کو تباہ کر کر چھوڑ دیتے ہیں. آپ اور تھوڑا آگے بڑھیں. ہمارے معاشرے میں ہم بارہا کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے بندو کپڑے ٹخنے سے نیچے مت رکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ان کے چہروں کو نہیں دیکھے گا جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھیں. اللہ ہی نہیں دیکھے گا تو کون سی نیکیاں, کہاں, کس کو بتائیں گے جا کر, کس سے جنت حاصل کریں گے. نہیں سمجھتے ہیں نوجوان. فیشن چل رہا ہے, کلچر چل رہا ہے, ماڈرن فیشن چل رہا ہے. چاہے یہاں سے پھٹ جائے مگر نیچے برابر ہونا چاہیے, ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے اگر فیشن ایسا ہو کہ ٹخنے سے اوپر آ جائے تو چلے گا, مگر شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہم نہیں کریں گے. کون کرتا ہے, اس کے پیچھے کارآمد کون ہوتا ہے, یہ شیطان ہوتا ہے. ہم میں بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ دیکھو ہمارے معاشرے سے جڑی ہوئی بات ہے, یہ بتلانا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو چہرہ دیا ہے, داڑھی رکھنا ہے, سنت ہے. عمر گزر جاتی ہے ہماری, ہم کیا چاہتے ہیں, نہیں بھائی نہیں رکھیں گے. رکھیں گے تو روٹی نہیں ملے گی, نوکری نہیں ملے گی. رکھیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی 20 سال میں 40 سال کے نظر آ رہے ہیں آپ, بوڑھے ہو گئے آپ, فلاں ہو گئے آپ, فلاں ہو گئے آپ. اللہ نے کہہ دیا, اللہ کے رسول نے کہہ دیا, کافی ہے ہمارے لیے. نہیں ہو رہا ایسا. اسی طرح ایک اور بات دیکھیے, ہم اپنی زندگی میں یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اللہ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن, دنیا کیا ہے, مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں کیا ہوگا, آپ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے پیش کیا جائے گا کچھ نہیں. پھر کیا ہوگا, مشقتیں ہوں گی, آزمائشیں ہوں گی. کبھی آپ کی طبیعت پر آئے گی, گھر پر آئیں گی, بیوی بچوں پر آئیں گی, کاروبار پر آئیں گی. اس وقت کیا کرنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا. ہم میں کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا ڈگمگا جاتے ہیں, تھوڑی مصیبتوں میں آ جاتے ہیں, حلال سے جمپ کر کر حرام پر چلے جاتے ہیں. کیا ہوا بھائی, فون لیے ہیں, کتنے کا ہے, 1 لاکھ روپے کا. ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے پورے نہیں دیا ہمیں. پھر کیا کیے, 5,000 روپے دیا, 10,000 روپے دیا, باقی کے وہ قسطوں میں ہیں. حلال 5,000 بھی لے جا کر کس میں ڈال دیے, حرام میں ڈال دیے. کیا ہوا بھائی, گاڑی لیے, ماشاءاللہ نئی گاڑی ہے, ماشاءاللہ کتنے میں لیے, وہ پورے دیے تو اتنے میں مل رہی تھی, مگر میں نے کیا کیا, اس کو قسطوں میں کر لیا اور قسطیں بن کر, پہلی قسط بن کر آ رہا ہوں. ہمارے اپنے بھائی, ہمارے اپنے ساتھی, حلال آپ چاہیں تو ہر حلال پر آپ رہ سکتے ہیں, رک سکتے ہیں. اتنی بڑی گاڑی نہ خریدیں, چھوٹی خرید لیں. اتنا بڑا موبائل نہ خریدیں, چھوٹا خرید لیں. خواہشات کو لگام دیں, نہیں لوں گا تو وہ لوں گا, حلال سے حرام میں کیوں نہ چلا جاؤں. کیا فرمایا پیارے نبی نے, ایک آدمی جب سود لیتا ہے تو اس نے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ انجام دیا, اس سے بڑا گناہ اس نے انجام دیا. نہیں سمجھتے ہم, شیطان کرا دیتا ہے ہم سے, ارے بھائی سب لوگ لے رہے ہیں نا, تم کو لینے میں کیا ہے, لے لو, کون پوچھ رہا ہے, دیتے چلے جاؤ قسطیں. اللہ اکبر.
شیطان کے یہ حربے ہوتے ہیں جو انسان کو اس انداز سے لے کر آگے نکل جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا. ارے بھائی کیا ہوتا 5-6 سال کے بعد میں آدمی سوچے گا یہ گاڑی تو پرانی ہو گئی مگر میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو گیا. وہ چیز باقی رہ گئی اللہ کی نافرمانی. فون پرانا ہو گیا, فون چلا بھی گیا, مگر آپ سود خور ہو گئے, حرام خور ہو گئے. آپ کھلے الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تکلیف ہو, سود خور ہو گئے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ گاڑی بہت ضروری تھی, ایمان ضروری نہیں تھا, محبت اللہ کی ضروری نہیں تھی, اللہ سے تعلق ضروری نہیں تھا. کیوں اللہ برکت دے گا مال میں جب سود آ جائے گا؟ کیوں اللہ برکت دے گا مال میں جب انٹرسٹ آ جائے گا؟ جب آپ حلال کی طرف برداشت نہیں کرنا چاہتے تو حرام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, تو کیوں اللہ حلال میں آپ کو برکت دے گا؟ نہیں دے گا اللہ برکت اس میں. جب آپ حرام کو حلال کو سب مکس کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ اپنی برکت کیوں آپ کو دے گا؟ یہ بھی شیطان کے حربے ہوتے ہیں ہماری ذاتی زندگیوں میں. اسی طرح آپ دیکھیں خصوصی طور پر جو ہمارے پاس کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں بڑے اہمیت کے حامل, اور وہ کس کے نگرانی میں ہوتے ہیں؟ انڈر دا گائیڈنس آف شیطان ہوتے ہیں, انڈر دا سپرویژن آف شیطان ہوتے ہیں. کیسے بتاؤ؟ ہم شادیاں کرتے ہیں, رقعے چھپاتے ہیں, الحاج دادا کا نام لکھ دیتے ہیں, کسی کا بھی نام لکھ دیں, بڑا آدمی ہوتا ہے خاندان کا, اور نگرانی کس کی ہوتی ہے اس میں؟ شیطان کی ہوتی ہے. کیسے؟ وہ رسم کرنی ہے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے, یہ رسم بھی کرنی ہے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے, شادی میں اتنے آئٹم نہیں ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ناچیں گے نہیں, خوشی کیسی ہوگی, ہار نہیں پہن رہے, دولہا کا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان ہی کی صدارت ہے. شیطان کے ہم ماتحت ہو چکے اور اتنا آگے چلے گئے ہیں شیطان کے جو ہے تابع داری میں کہ اب خود سے ہی جو ہے نا رسم و رواج بناتے چلے جا رہے ہیں, آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا. شادی نہیں, کوئی اور بھی بات. جیسے میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا, ہم میں سے کوئی آدمی دکان کی اوپننگ کرتا ہے, کوئی آٹو خریدتا ہے یا کوئی گھر بناتا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھائی چلو اللہ کا کرم ہے, اللہ نے ایک نعمت دی ہے, اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیں. اب ایسا نہیں ہو رہا. اب دکان اگر لگائی جا رہی تو پورا ڈیک لگا دیا جا رہا ہے, اور لوگ دیکھیں بھائی کہ ہم نے دکان لگائی ہے. کون ہے بھائی آپ؟ عبداللہ عبدالرحمن, مسلمان ہیں. گانے ایسے لگائیں سبحان اللہ, اذان کی آواز بھی پھیکی پڑ جا رہی, اتنی اونچی آوازیں آ رہی ہیں. کس کی صدارت میں؟ انڈر دا سپرویژن آف شیطان. گاڑی لے رہے ہیں, گاڑی لے کر اللہ تیرا شکر ہے تو نے گاڑی عطا کی ہے, بہت بڑی نعمت ہے اللہ تو نے گھر عطا کیا, گاڑی دی ہے. نہیں لیے, لے کر نکل گئے بھگاتے ہوئے. کہاں کی چلے جا رہے ہیں, وہاں گئے یہاں گئے, سب جگہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کو بٹھا رہے ہیں, ان کو بٹھا رہے ہیں, جو سمجھ میں آ رہا کر رہے ہیں. تو یہ جو خصوصی موقع بھی ہماری زندگی میں ہوتے ہیں نا, اس میں بھی شیطان کا بڑا کردار ہوتا ہے, شیطان کی صدارت ہوتی ہے وہاں پر, اور ہم کو محسوس بھی نہیں ہوتا. اور ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ جا کر سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ لوگوں کو شیطان نظر آتا ہے. ہماری خوشیوں سے ان کو تکلیف ہے. دیکھو ہم شادی کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہے, ہماری شادی میں نہیں آئے. نو بھائی کیوں نہیں آئے؟ آپ لوگ تو ناچ رہے تھے نا, آپ ویڈیو لگا رہے تھے, ہم کیسے آئیں گے آپ کی شادی؟ نہیں, آپ کو ہماری خوشیوں سے تکلیف ہے. بھائی خوشی کے بھی حدود ہوتے ہیں. نعوذ باللہ, آپ کو اگر خوشی ہو تو کیا آپ سڑک پر برہنہ آ جائیں گے, ناچیں گے آپ؟ لوگ ایک کے اوپر ایک لوٹ کر ناچتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی خوشی میں شریک ہوئے. ہم کیسے شریک ہوں گے اس میں؟ وہ نوٹ اس کے منہ میں رکھ رہا ہے اور ہم سے کہتے ہیں کہ آؤ آپ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو. ہم کیسے شریک ہوں گے؟ پیچھے جاتے ہیں, پی کر آ کر پھر ناچنے لگ جاتے ہیں, آئیے آپ بھی ہماری خوشی میں. نعوذ باللہ, کیسے شریک ہوں گے؟ نہیں, ان کو ہماری خوشیاں اچھی نہیں لگتی. اللہ اکبر, آپ کو شیطان یوز کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں شیطان انسان کو جب یوز کرنے پر آتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ
ایک شیطان ہوتا ہے، کبھی انسان شیطان پر غالب آ جاتا ہے، کبھی شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے. بہت پتہ کی بات ہے، کبھی انسان شیطان پر غالب آ جاتا ہے، کبھی شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے. کیسے؟ وہ انسان جو شیطان کو دبلا کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اس پر غالب آ جاتا ہے، کون ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے. جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شیطان پر کوڑے برساتے ہیں. کوڑے برسائیں گے تو خوش ہوگا؟ تکلیف میں آ جائے گا. قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کو کوڑے برساتے ہیں. جو بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں جب وہ بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوڑوں کی سزا دیتے ہیں، کوڑے برسائے جاتے ہیں اس پر، اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے، دبلا پتلا ہو جاتا ہے شیطان. اب شیطان اس کو کچھ کہنے کے اس میں نہیں آتا ہے، کیونکہ بہت کمزور ہو چکا ہے. اس کے بالمقابل ایک بندہ ہوتا ہے جو شیطان کا بالکل فالوور، مکمل اس کو سپورٹ ہوتا ہے اس کا. شیطان جو چاہتا ہے، ابھی نہیں اٹھنا ہے، ابھی سو جا. کب اٹھیں گے؟ 10 بجے اٹھنا ہے تجھے. ٹھیک ہے بھائی، 10 بجے اٹھوں گا. ابھی کیا کرنا ہے؟ ابھی گانے سننا ہے، ابھی مووی کو جانا ہے. نہیں موویز آ رہی ہیں، جانا ہے. ٹھیک ہے بھائی، چلو چلا جاؤں گا. ابھی کیا کرنا ہے؟ ابھی فلاں گناہ کا کام، چلو کر دیں گے. جب انسان شیطان کی باتوں کو سننے لگتا ہے تو انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، دبلا ہوتا چلا. دبلا ہونے کا مطلب ایمانی طور پر، ورنہ موٹے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان ایمانی طور پر یا روحانی طور پر دبلا ہوتا چلا جاتا، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا شیطان طاقتور ہوتا چلا جاتا. پھر ایک وقت آتا ہے انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، راستے نہیں ملتے اس کو. کیوں؟ اس کا شیطان بہت مضبوط ہو جاتا ہے. شیطان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اس کا کہ اس کو اللہ کی گھر کی دہلیز تک آنے نہیں دیتا. تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو شیاطین کو مضبوط کر دیتی ہیں. جس میں ایک چیز پیارے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں، شیطانوں سے پناہ طلب کرتے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں تو بنیادوں میں بکروں کو کاٹ کر ڈالتے ہیں کہ خون وغیرہ کو، چلر پیسے وغیرہ ڈالتے ہیں، پوجائیں کراتے ہیں اس سلسلے میں کہ بھائی شیطانوں تم ہم کو ٹارچر مت کرنا، یہاں پر ہم رہنے آئے ہیں تو ہم کو ستانا نہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے نا تو شیطان بہت بڑا ہو جاتا ہے، بہت پھول جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ مجھے بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ مجھ سے پناہ طلب کر رہے ہیں. بہت بہت بڑا اپنے آپ کو فیل کرنے لگ جاتا ہے شیطان جب انسان اس سے پروٹیکشن طلب کرتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے. یہ چیزیں شیطان کو بہت بڑا بنا دیتی ہیں. اسی طرح جو کھل کر جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ جو کھل کر اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں، یہ بھی شیطان کو بہت مضبوط کر دیتے ہیں، طاقتور بنا دیتے ہیں. اور 2 گناہ جو شیطان کو بہت جو ہے نا پسند بھی آتے ہیں. پہلا ہوتا ہے حسد کرنا. کیا ہوتا ہے؟ جلنا. میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے اور سامنے والے کے پاس وہ نعمت ہے، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں تبارک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو نعمت دی، اللہ اس کو برقرار رکھے، اللہ مجھے بھی نعمت دے. یہ ہونا چاہیے. اس کے بجائے اس سے وہ نعمت چھن جائے اور وہ نعمت میرے پاس آ جائے. اس کے پاس سے گاڑی چلے جانا، اور گاڑی کس کے پاس آ جانا؟ میرے پاس آ جانا. اس کے پاس سے سب نعمتیں چھن جانا اور کس کے پاس آ جانا؟ میرے پاس. یہ آپ کو معلوم ہے دنیا میں آنے کے بعد پہلا گناہ کون سا ہوا؟ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. حابیل اور قابیل یہ 2 بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے دونوں بچے تھے. تو قابیل نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل کر دیا. کیوں؟ اس دور میں کیا ہوتا تھا، جنریشن بڑھانا تھا، یعنی تعداد کو بڑھانا تھا. تو اس وقت کی شریعت میں، شریعتیں جب بدلتی ہیں نا، اللہ کا حکم اس حساب سے بدلتا رہتا ہے. یوسف علیہ السلام کی شریعت میں شراب پینا جائز تھا، سجدہ کرنا جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا. وہ کیسے؟ آج ہر دن کیا ہوتا تھا، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. اس دور میں ہر دن ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. تو آج جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی شادی آج ہی ہو جائے گی. کس سے؟ جو لڑکا کل پیدا ہوا تھا ایک دن پہلے. بطور مثال آج ہے منگل کا دن،
آج جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح پیر کے دن جو لڑکا پیدا ہو اس سے ہوگا، یا اسی طرح کی کچھ ترتیب تھی اس وقت میں۔ تو حابیل کے حصے میں جو خاتون آئی تھی وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی تھی، اور قابیل کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، مگر قابیل چاہتا تھا کہ اس حسین خوبصورت عورت سے کس کی شادی ہو؟ میری شادی ہو۔ اور اس کے حصے میں جو خاتون آ رہی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو اس کی یہ خواہش ہوئی کہ چلو میں اپنے بھائی کی اس نعمت کو چھین کر کس کے حوالے کر لوں؟ اپنے حوالے، اپنے حصے میں کر لوں۔ یہ حسد، جب یہ حسد آ گیا قابیل کے اندر، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ گناہ ہے، گناہ 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 پر گناہ ہو گئے، قتل ہو گیا ایک جگہ، دوسرے کا حق مار دیا گیا ایک جگہ، ناحق کے دفنا دیا گیا ایک جگہ، اللہ کی مرضی کی جو ہے نافرمانی کر دی، کئی سارے گناہ ہو گئے۔ کب؟ جب انسان کے اندر حسد آیا، تکبر آیا، ایگو آیا، میں ہوں، میں، انسان کے اندر جب یہ میں آ جاتا ہے نا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو تو میرا ہی ساتھی ہے، تو میرا شاگرد ہے۔ اپنے اندر کبھی ایگو نہیں لانا، اپنے اندر کبھی تکبر نہیں لانا، اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز بنا کر رکھنا، ایسا رکھنا کہ ہر آدمی آپ سے آسانی سے مل سکے، خوشی ہو ملنے والے کو آپ سے، اور آپ اس سے آسانی سے ملیں۔ کبھی آپ کے مال کے ذریعے سے آپ کو تکبر نہ آئے، علم کے ذریعے سے تکبر نہ آئے، تندرستی، پھرتی، صحت مندی یا اور بھی جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے، خاندان، قبیلہ، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کبھی اس کے ذریعے سے آپ کے اندر تکبر نہ آئے۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو آپ کو شیطان کے بہت قریب کر دیتی ہے، بہت زیادہ۔ اب دیکھو شیطان نے کیا کیا تھا، اس تکبر اور اس حسد، یہ دو چیزوں کے ذریعے سے انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ شیطان کو کیوں نیچے بھیج دیا گیا؟ کیوں اللہ رب العالمین نے اس کو ذلیل کر دیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ سجدہ کرنے سے اس نے منع کیا تھا، تکبر کیا تھا اور حسد کیا تھا کہ جو ہے یہ آدم جس کو ابھی ابھی پیدا کیا گیا ہے میں اس کو سجدہ کروں، نہیں کروں گا۔ یہ حسد اور اس تکبر نے اس کو ذلیل کر دیا، اور اب جو جو حسد کرتے جائیں گے، جو جو تکبر کرتے جائیں گے، وہ شیطان کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اور یاد رکھیے انسان جب شیطان کے قریب ہوتا ہے نا تو کوئی برائی نظر نہیں آتی، ہر برائی میں وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی، انسان پر جب شیطان غالب آ جاتا ہے، قتل ہو گیا، وہاں پر زنا بھی ہو جاتا ہے، ظلم بھی ہو جاتا ہے، چوریاں بھی ہو جاتی ہیں، ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں جب شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور غالب کب آتا ہے؟ جب انسان کے اندر یہ دو کوالٹی صفات پائی جاتی ہیں، حسد اور تکبر۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ تو لہذا باتوں کو طول دینے کے بجائے میں آپ کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ آج کا خلاصہ یہ ہے آج کے درس کا کہ جہاں ہم اچھی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، جاننا ہم پر ضروری ہے، ویسے ہی جیسے نیکیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، برائیوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ شیطان ہے کون، کرتا کیا ہے، کیسے ہم کو جو ہے اپنے وش میں کر لیتا ہے، ہم سے کیسے گناہ کراتا ہے، بیٹھا دل میں رہتا ہے اور کام پورے ہم سے کرا دیتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بڑے لمبی دوستیاں 2 جملوں میں شیطان ختم کر دے، بعد میں آپ کو افسوس ہوتا ہے، اس کو بھی افسوس ہوتا ہے، معافی نامے بھی ہوتے ہیں، مگر دل میں کھٹک رہ جاتی، کیونکہ دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہماری زبانوں پر، ہمارے ہاتھوں پر، ہماری سوچوں پر، ہمارے سراپا پر اور کبھی کبھار ہماری زندگیوں کے ساتھ شیطان کھیل لیتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شیطان کیسے کیسے حربے استعمال کرتا ہے، کیسے کیسے اللہ نے اس کو طاقتیں عطا کی، اور ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، کیسے ہم اس کی گرفت سے نکل سکتے ہیں، اس کے شکنجے سے جو ہے چھوٹ سکتے ہیں، یہ ہمیشہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شیطانوں کے شر سے محفوظ فرمائے، ان کے شر انگیزیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پوری زندگی میں شیطان کے پہنچنے والے نقصانات سے ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے دوست و احباب کو اللہ مکمل طور پر محفوظ فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو غزہ میں یا دیگر علاقوں میں پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے،
جو شہید ہو چکے ہیں کلمے پر، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ جو ابھی بھی حالات سے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ جو شہید ہونے والے ہیں، اللہ ان کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے حکمران مسلط کرے جو ہمارے دین کو سمجھ سکتے ہیں، جو ہمارے دین میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام دشمن حکومتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ امن و سلامتی والی حکومت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، روزہ دار بنائے، صدقہ خیرات کرنے والا بنائے، ہر نیکی کی طرف آگے بڑھنے والا اور ہر برائی سے بچنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔